معزز سامعین، وقت کافی ہو چکا ہے۔ میں جس وقت یہاں حاضر ہوا جنازے کا ڈرامہ چل رہا تھا، اور یہ صرف ڈرامہ نہیں تھا بلکہ ہماری اوقات کو بتا رہے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، یعنی ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ایک ناپاک قطرہ تھا، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، ایک زندگی عطا کی اور اس کے بعد موت دیا، اور کفن دفن کر کے قبرستان میں منہا خلقناکم پڑھ کے ڈال دیا گیا۔ اور اس وقت یہ آیت انسان کو یاد دلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ہم اس کی اولاد ہیں، باقی انسان نطفے سے پیدا ہوا ہے، لیکن اصل انسان مٹی سے، منہا خلقناکم، ہم نے اسے مٹی سے تمہیں پیدا کیا اور اسی کی طرف ہم لوٹا رہے ہیں۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور دوسری مرتبہ ایک عقیدے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ مت سوچو کہ مر گئے، زندگی گزار لیے، ختم ہو گئی بات، دوبارہ نہیں آنا ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے پیدا کریں گے، حشر کے لیے، حساب و کتاب کے لیے۔ چونکہ باقی دنیا والوں کا عقیدہ یہ ہے ہم یہی مریں گے، جئیں گے، بات ختم ہو جائے گی، لیکن قبر میں ڈالتے وقت ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے ہم مر تو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں اسی مٹی سے قیامت میں پیدا کریں گے اور اپنے کیے کا حساب و کتاب دیں گے۔ بہرحال یہ اس کی طرف کیا ہے، اشارہ ہے۔ مفتی بلال اکیڈمی جو الحمدللہ 6 سال سے تقریباً چل رہا ہے، الحمدللہ میں خود کبھی کبھی ان کے پروگرام میں مدعو ہوتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑے اخلاص سے یہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، اور قرآن کریم کا جو مقصد ہے ترجمہ اور اس کے مطلب اور اس کے تفاسیر، اس کا بھی انتظام ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جو شخص جس زبان میں پڑھنا چاہے، عربی میں پڑھنا چاہے، عربی میں مہارت ہے، انگلش میں پڑھنا چاہے، انگلش اچھی آتی ہے، ہندی میں پڑھنا چاہے، ہندی میں بھی پڑھاتے ہیں، کسی کو اگر مراٹھی آتی ہے اس میں بھی پڑھنے پڑھانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ کل کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہمیں عربی نہیں سمجھ میں آتا تو اس کو انگلش سے سمجھایا جاتا ہے۔ کوئی بھی زبان جو ہے قرآن کے علاوہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْوَانِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اس سے پہلے ہے کہ تمہاری رنگوں کا مختلف ہونا، کوئی کالا ہونا، کوئی گورا ہونا، اور زبان کا الگ الگ ہونا، بھاشا کا الگ الگ ہونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایسا نہیں کہ انگریزی ہماری زبان نہیں ہے، ہندی ہماری زبان نہیں ہے، مراٹھی ہماری زبان نہیں، صرف عربی یا اردو ہے، نہیں، تمام زبان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، صرف جان پہچان کے لیے، تعارف کے لیے، کہ انسان جو زبان سمجھنا چاہے سمجھے۔ ہر علاقے کی الگ الگ زبان ہوتی ہے، لیکن قرآن کی ایک خاص زبان ہے، وہ عربی ہے۔ اللہ نے عربی میں اس لیے اتارا کہ اس علاقے کے رہنے والے عربی بولتے تھے، اور قرآن سے پہلے جو دوسری کتابیں اتری ہے تورات اور زبور، اللہ نے اس کو سریانی زبان میں اتارا، عبرانی زبان میں اتارا، چونکہ وہاں کے رہنے والے سریانی اور عبرانی زبان کو جانتے تھے۔ ہم چونکہ عجمی ہیں، ہماری مختلف زبان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ عربی زبان کو سیکھیں، اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب کے پاس بالغ حضرات بھی سیکھتے ہیں، انٹرنیشنل سطح پہ سیکھتے ہیں، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ تعلموا قبل ان تسودوا، کہ سردار بنانے سے پہلے، سردار بننے سے پہلے علم حاصل کر لو۔
क्योंकि जब इंसान बड़ा होता है तो उसको मौका नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम उलमा उसके लिए मौका फराहम करते हैं। और हदीस पाक में है कि माँ के पेट से कब्र तक इल्म हासिल करते रहो, इसलिए इसमें छोटे बड़े की कोई तमीज़ नहीं, सबके लिए है, हर जबान के लिए है। और ये छोटा इदारा रखा गया था 5 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तवज्जो से और बुजुर्गों की दुआओं से ये धीरे धीरे इसका दायरा वसी होता जा रहा है। मैं बस यही दुआ करके रुखसत होता हूँ, अल्लाह ताला इस इदारे को ता क़यामत शादो आबाद रखे और इस क्या कहते हैं गुलशन से अवामुन नास फ़ायदा हासिल करे और हम सब के लिए इसको ज़ख़ीरे आखिरत बनाए। आमीन। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।